رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سورہ انعام کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور وہیں سے ہم اپنا بیان کا افتتاح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو عالم بالمعتدين۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تم سے مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک بہتر اپنی خواہشوں سے بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہو، بے شک تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اس نے اللہ کا نام لیا ہو یا نہ لیا، کیونکہ اگر وہ لیتا تو اللہ ہی کا نام لیتا۔ اس کی مضبوطی دار قطنی یعنی حدیث کی کتاب ہے، دار قطنی کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب مسلمان ذبح کرے اور اللہ کا نام نہ ذکر کرے تو کھا لو، کیونکہ مسلمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی مذہب کی دلیل میں وہ حدیث بھی پیش ہو سکتی ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ نو مسلموں کے ذبیحے کے کھانے کی جس میں دونوں احتمال تھے آپ نے اجازت دی، تو اگر بسم اللہ کا کہنا شرط اور لازم ہوتا تو حضور تحقیق کرنے کا حکم دیتے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر بسم اللہ کہنا بوقت ذبح بھول گیا ہے تو ذبیحے پر عمدن بسم اللہ نہ کہی جائے، وہ حرام ہے۔ اس لیے امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور ان کے سب سے بڑے شاگردوں میں ہیں، ابو یوسف اور مشائخ نے کہا ہے کہ اگر کوئی حاکم اسے بچنے کا حکم بھی دے تو وہ حکم جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجماع کے خلاف ہے، یعنی امت کے زیادہ تر جو علماء دین ہیں ان کے خلاف ہو جاتا۔ امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بوقت ذبح بسم اللہ بھول کر نہ کہے جائے پر بھی ذبیحہ حرام کہا، ذبیحہ یعنی بھول کر نہ کہے جانے پر بھی ذبیحہ حرام کہا ہے، یعنی امام ابو جعفر، یہ ان کا قول ہے۔ انہوں نے اور دلائل سے اس حدیث کی بھی مخالفت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کو اس کا نام ہی کافی ہے، اگر وہ ذبیحے کے وقت اللہ کا نام نہ ذکر کرنا بھول گیا تو اللہ کا نام لے کر اور کھا لے۔ یہ حدیث بحیقی میں ہے، لیکن اس کا مرفوع روایت کرنا خطا ہے۔ یہ خطا معقل بن عبید اللہ خرزمی کی ہے، یہ تو صحیح مسلم کی راویوں میں سے ہے، مگر سعید بن منصور اب یہ حدیث کی باتیں ہیں، اب اس کے راویوں کے اوپر بحث ہے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ امام جریر کا قاعدہ ہے کہ وہ ان دو ایک قولوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے جو جمہور کے مخالف ہوں اور اسے اجماع شمار کرتے ہیں، واللہ موافق۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس بہت سے پرند ذبح شدہ یعنی جو ذبح کیے ہوئے آئے ہیں، ان میں سے بعض کے ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہے اور بعض پر بھول سے رہ گئی اور سب خلط ملط ہو گئے، اب سب مل گئے،
آپ نے فتویٰ دیا کہ سب کھا لو۔ پھر محمد بن سیرین سے یہی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا انہیں نہ کھاؤ۔ اب یہ ایک علماء کا اختلاف ہے اس میں، تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، اب یہ اس لیے کہ اتنا بڑا اہم مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھی جو ہے ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لینا نہیں بھولتا، اللہ کا نام لینا نہیں بھولتا، اور اگر کسی وجہ سے بھول بھی جائے تو اس کی نیت میں تو وہ ہے، اس کی نیت میں تو یہ ہے کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے بھول بھی جائے تو یہ جو ہے اب مسئلے پہ اتنی زیادہ بحث کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 4 مذہبوں میں وقت ذبح غیر خدا کا نام لینے کے سبب حرمت ذبیحہ پر، یعنی خدا کا جو غیر خدا کا نام لینے کے سبب حرمت، یعنی وہ حرام ہونے پر وہ ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس پہ 4 مذہبوں کے 4 جو فقہا ہے، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، امام حنیفہ، ان چاروں کا جو ہے اس پہ کیا عقیدہ ہے۔ امام حنفی کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی شخص، اہل کتاب بولے تو یہود و نصارہ، ہندو نہیں، جو کتابیں قرآن میں جس کا ذکر ہوا ہے تورات، زبور، انجیل، وہ کتابیں جس نبی پہ اتری ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ اہل کتاب ہیں، ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، جن میں یہود ہے، نصارہ ہے۔ ان کے اوپر چونکہ یہودوں کے اوپر زبور اتری، تورات زبور ان پہ اتری، اور انجیل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، تو یہ اہل کتاب ہے۔ تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص ذبح کے وقت مسیح کا نام لے لے تو اس کا کھانا حلال نہیں، یعنی ہمارے پاس یہ ہے کہ اہل کتاب کا حلال کیا ہوا یعنی آپ کھا سکتے، اسی لیے یہودیوں کا حلال جو ہے یعنی بعض علماء کے پاس یہ ہے کہ تم کھا سکتے، کیوں کہ اگر وہ صرف اللہ کا نام لے کے، اہل کتاب ہے مگر صرف اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گا تو ہم کھا لیں گے، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا اس پر نام لیں گا تو وہ ہم نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس بھی جب ہم ذبح کرتے تو ہم رسول اللہ کا نام نہیں لیتے، ہم صرف کیا کرتے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے اب امام مالک کے پاس ذبیحہ کی حلت کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ اس پر غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کہ کسی اللہ کے غیر کا کوئی نبی ہو، کسی اس کے اوپر وہ نام نہیں لیا۔ امام شافعی مسلمان کے ذبیحے کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر وہ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے اور اس سے اس کی نیت شرک کی ہو تو اس کا ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نصرانی یعنی کرسچنز، نصرانی اگر ذبح کے وقت مسیح کا نام لے لے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مذاہب اربعہ اس کی حرمت پر متفق ہیں، تو وہ کن علماء کی اکثریت ہے جو اسے حلال قرار ہے؟ یہ 4 اماموں کا آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا گیا۔ تو اس کے اوپر جو ہے اب ان باتوں سے فائدہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی تابع دار کسی قسم کے ہیں، کہ تابع دار کئی قسم کے ہیں، یعنی اپنی نفس کی خواہش، نفس پہ چلنے والے لوگوں کی یہ بہت سارے اقسام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے نفس کے تابع ہیں، من جملہ ان کے معتزلہ یعنی وہابیہ، شیعہ وغیرہ ہیں، اگرچہ یہ اہل قبلہ ہیں لیکن قرآن و حدیث کی غلط تعویلیں کر کے اہل سنت کے خلاف وہ مسائل بناتے ہیں جو ان کی خواہشات نفسانی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا اور اس کا ارادہ کیا ہے اس آیت میں ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے،
وہ خود جو سمجھتے ہیں اور جو خود جو بات بتانا چاہتے ہیں اس سے جو ہے وہ آیات کی تعویلیں نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاں بتوں کی پرستش کا ذکر ہوتا، اب وہاں پر انہوں خبروں کو ملا دیتے، یعنی کتنا بڑا ظلم ہے دیکھیے۔ یعنی جہاں بت پرستی کا ذکر ہوتا وہاں پہ لا کے خبر کی زیارت کو ملا دیتے، تو یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ اللہ کے کلام کے ساتھ، کہ آپ کسی غلط بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے یعنی جو زیارت کے بارے میں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ زیارت کرو، اور اس کے بجائے یہ لوگ بتاتے کہ نہیں یہ بت پرستی ویسی ہے۔ اب یہ لوگوں کی جو ہے طبیعت میں ناانصافی جو آ جاتی ہے، جیسے تفہیم القرآن میں ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں آپ سے۔ مودودی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، دنیا میں بڑا نام شہرت ہے ان کے، جماعت اسلامی کے پورے بانی ہیں انہوں۔ اب جب آذر جو ابراہیم کے جو چچا تھے ان کی بت پرستی کا ذکر آ رہا، آذر کی بت پرستی کا ذکر آ رہا، تو اب وہاں پہ اس کی تفسیر میں نیچے بولتے لطیفہ بول کے اب کمنٹ کیا کریں۔ دیکھیں ایک عام مسلمان تو وہ قرآن کی تفسیر سمجھیں گا نا، جو عالم ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو سمجھدار ہے، انہیں ان کی وہ بات کو، مگر آپ قرآن کی تفسیر کے درمیان میں بیچ میں ایک لطیفہ بول کے لکھ دیے۔ کیا لکھے؟ بولے وہ بت پرستی ویسی ہی تھی جیسے آج قادری سلسلے کے لوگ عبد القادر جیلانی کی کرتے ہیں۔ کتنی ناانصافی ہے۔ پھر بھی اگر تھوڑا بہت ان میں اگر ایمان باقی ہے، تھوڑا بہت بھی اگر ان کو خوف خدا ہوتا تو یہ بولتے کہ جیسے جو ہے بزرگوں کے چاہنے والے اپنے بزرگوں کی کرتے ہیں، تب اس میں قادری بھی آ جاتے، چشتی بھی آ جاتے، سہروردی تمام سلسلے آ جاتے، تو چلو سمجھو کہ بھئی آپ ان جنرل بول دیے کہ یہ تمام لوگ جو ہے بت پر استغفر اللہ شرک کرتے ہیں، مگر آپ پکڑ کے لائق صرف قادری کو، تو یہ آپ کے دل کی کدورت اور بغض کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے وقت میں آپ لے کے آ جا رہے ہیں کہ وہ بت پرستی ویسی تھی جو آج کے دور میں قادری سلسلے کے لوگ عبد القادر جیلانی کی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنی مرضی سے جو ہے اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ قرآن کی تعویل کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ یہ کیسا سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ وہ بات بولنا چاہ رہا جو آپ سمجھے؟ آپ کو اگر اللہ علم دیا تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ جو بولا میں اس کی سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور نہیں سمجھ میں آئے تو متقدمین کا کلام کو دیکھو، صحابہ کے کلام کو دیکھو، رسول کے کلام کو دیکھو، تو آپ کو کچھ شاید اشارہ مل جائے، آپ چاہے کہ آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کے جو ہے اپنے نفس کی جو ہے پرستش کرتے ہوئے، اپنے نفس کی تابعداری کرتے ہوئے آپ تعویلیں گھڑ لے رہے ہیں آپ، تو یہ جو ہے گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سبھی کافروں اور مشرکوں کی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سوال: صوفیاء کرام بھی آیات و احادیث میں اپنے مسلک کے مطابق تعویلیں کرتے ہیں، پھر انہیں کیوں معتبر مانا جائے؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی صوفیاء کرام بھی تو اپنے مرضی اور اپنے حساب سے جو ہے قرآن کی آیات کی تعویل کرتے، تو جب ان کے اوپر اعتراض ہوا تو پھر ان کو کیوں معتبر مانا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صوفیاء کرام کی تعویلیں عین شرع شریف کے مطابق ہوتی ہیں، کیونکہ وہ صوفی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کے اوپر مکمل قابو نہ پا لے۔ عالم کا نفس ہمیشہ بھرپور شباب پہ رہتا، صوفی کا نفس مر جاتا، وہ اپنے نفس کی ضد کو نہیں مانتا، وہ اپنے نفس کو اتنا دبا دیتا ہے کہ اس کا نفس جو ہے بالکل ضعیف اور ناتوان ہو کے اس کے تابع ہو جاتا، تب اس کے بعد میں اس کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ الہام الہی سے ہوتی ہے۔ کیوں کہ اب
اس کا نفس، جہاں نفس کا دخل ہے وہاں آپ کی بات ہوتی، جہاں نفس ختم ہو گیا تو علماء کرام میں زیادہ تر یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے نفس کے تابع ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام اپنے نفس کے تابع نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ صرف اور صرف وہی بات کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کی ان کو اجازت دیتا، اپنے نفس سے وہ لوگ کوئی بات نہیں کرتے۔ اسی لیے تو اللہ کے دوست ہوئے ان لوگ۔ کیا وہ لوگ کتاب پڑھ کے اللہ کے دوست ہوئے؟ نہیں، اللہ کو جان کے اللہ سے دوستی کرے۔ دیکھو کتاب سے دوستی الگ ہے، ذات سے دوستی الگ ہے۔ کتاب کی دوستی اور ذات کی دوستی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کتاب تمام تر بلندیوں اور مرتبوں اور اس کے باوجود بھی کتابی ہے، اور کتاب والا وہ اپنی شان سے وہ الگ ہے، وہ ذات ہے، یہ کلام ہے۔ تو اس بات کی سمجھ میں آ گئی تو آپ کو اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی گفتگو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بولتے کہ جن میں خواہشات نفسانیہ کو کسی کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ عرفانی اور وہ معرفت سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ وہ معرفت کے بعد میں وہ لوگ وہ بات کرتے ہیں کہ جس دوست کے کلام کو سمجھ کے بات کرتے ہیں، دوست کے کلام کی غلط تعویلیں نہیں نکالتے، دوست کا جو منشا ہے وہ جانتے ہیں۔ دوست ہو گیا نا، تب دوست کیا بولتا تو دوست کی انداز کیا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو واقف کرا دیتا۔ تو معرفت ہوتی کیا یہی ہے کہ معرفت اور وجدانی باتیں ہوتی ہیں، جس میں شاید اس سے پہلے کی اتوار کو میں اس کا ذکر کر چکا تھا، مگر اب چونکہ اس آیت کے ضمن میں یہ بات آ رہی، تو جیسے مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، اگر تو قرآن کے ظاہر کو نہ دیکھ، تو قرآن کے ظاہر کو نہ دیکھ، شیطان آدم کے صرف ظاہر کو دیکھا تھا، تو اہل اللہ خدا قرآن کے باطن سے واقف ہوتے، قرآن کے باطن سے، اس کے اندر جو چھپی ہوئی راز ہے اس سے واقف ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ قرآن کے ظاہر کو دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے صرف پڑھنے کا ثواب ملے گا، مگر اس میں تدبیر، اس میں فکر کرنے کی آپ کو صلاحیت نہیں ملے گی۔ اب چونکہ وہ لوگ، مجھے بڑی اچھی مثال بتا دیا نا کہ میں قرآن جو ہے آدم کے ظاہر کو دیکھا، میں نے بولا بھائی یہ تو مٹی سے بنا ہوا اور میں آگ کا ہوں، تو میں افضل ہوں اس سے، کیونکہ اس کو سامنے ظاہر نظر آیا۔ تو اسی طریقے سے اگر قرآن کا ظاہر انسان کے ظاہری جسم کی طرح ہے، قرآن کا ظاہر انسان کے ظاہری جسم کی طرح ہے، اس کے نقوش تو ظاہر ہیں لیکن اس کی جان کچھ مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کی جان چھپی ہوئی ہے۔ بھئی ظاہر میں ہندو، مسلمان، کرسچن، یہودی، ظاہر میں سب ایک ہی طریقے سے ہیں۔ پھر آپ سب سے اعلیٰ کیسا ہوئے، سب سے زیادہ عزت والے، احترام والے کیسا ہوئے؟ اس لیے کہ آپ کلمہ پڑھے تو ہو گئے، تو اب اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے میں اکثر بولتا ہوں، اگر آپ لوگ بھی سمجھ گئے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اب ہم کو ڈرا دیتے کوئی کہ وہ یہ جماعت آ گئی تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، یہ لوگ ہندو ہے، یہ لوگ فلاں ہیں، کبھی ہم کو ان سے ڈراتے، کبھی ان سے ڈراتے، کبھی ان سے ڈراتے۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم لوگ اپنے نفس کے بندے ہیں، ہم اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اپنی بقا کے لیے ہم جو ہے وہ سب باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جو خدا کا بندہ ہوتا انہیں ان باتوں کی اہمیت نہیں کرتا۔ اب اس کے ظاہر میں ایک مثال یہ ہے کہ حضور غریب نواز ہندوستان آئے، خالص کفرستان تھا، خالص کفرستان تھا، اور جس علاقے میں ایک مسلمان بھی نہیں تھا، ہندو راجا، ہندو پرجا، سب ہندو، تو پھر کون سی قوت تھی جو ان کو ساتھ لے کے آئی تھی؟ بھئی اگر میرے کو پتا چلا کہ یہ محلہ سب ہندوؤں کا ہے تو میں زیادہ رات میں ادھر سے گزرنے سے بھی جو ہے پرہیز کرتا ہوں، میری جان کو خطرہ ہے گا کہ
میرے لیے نقصان کا سودا ہے۔ پھر یہ غریب نواز نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ بم تھا، نہ اٹامک انرجی ساتھ تھی، کچھ نہیں تھی، کیا نہیں تھی، تلوار نہیں، گولی والے بھی نہیں چلاتے تھے انہوں، تو پھر کیسے آگے وہاں پہ؟ اس لیے آئے کہ زمین و آسمان کی سب سے بڑی طاقت جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی، وہ اللہ کی طاقت، تو وہ اللہ کی طاقت کے ساتھ تھی تو تمام طاقتوں کو زیر کر دیے۔ تو اب ہم کو جو ڈرا کے رکھا جاتا کہ بھئی یہ جماعت آئی تو تمہارے لیے مشکل ہی ہے، تو یہ ہمارا ایمان کی کمزوری، بولنے والا بھی بے ایمان ہے اور ہم سن کے اس پہ عمل کرنے والے بھی بے ایمان ہیں۔ تو پھر یہ آج اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، تو وہ عزت اور وہ مرتبہ ہم کو کیوں نہیں مل رہا جو صحابہ، جو تابعین اور اس دور کے لوگوں کو ملا؟ ہم تو آج بہت بڑی جماعت ہے پوری دنیا میں، شاید پہلے یا دوسرے نمبر میں آبادی کے حساب سے، ہمارے اتنے کوئی بھی نہیں ہے، پھر ہم ہر جگہ رسوا اور بدنام اور ہم لوگ بے عزت کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی ذمہ داری سے بات ہو رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے میں بے انتہا بڑے اعتبار کرتے ہوئے یہ بات سے ہو رہا ہوں کہ ہم لوگ نادانی میں، دانائی سے نہیں بول سکتا، نادانی میں ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دشمنی کر رہے ہیں، نمازاں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، واضح سن رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر ہماری دشمنی، دراصل دشمنی مت بولیجیے، ہم لوگ بغاوت اللہ سے کر بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے یہ عزت و احترام وغیرہ ہمارے ہاتھ میں سب نکل گئی۔ کیسا کہ دیکھیے آپ، اگر ایک گھر میں کئی وقت مثال دیا، اب چونکہ یہ مضمون آ گیا تو اس میں اور وزن پڑ جاتا کہ اب گھر میں ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا 5 وقتہ نمازی ہے، ایک بیٹا بڑی مشکل سے جمعے کو جاتا، تو اب وہ دیکھتے دیکھتے ماں باپ جو ہے دونوں کو اس حالت میں قبول کر لیتے، دونوں کو اس حالت میں قبول کر لیتے، اور بھائی انہیں نماز روزے کا نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے جمعے کی نماز پڑھ لیتا، اور دوسرا ارے ماشاء اللہ انہیں 5 وقت نماز پابندی ہے۔ اب یہ ذہن بن جاتا، ایک تصور بن جاتا، جو 5 وقت پڑھنے والا ہے وہ ایک وقت نہیں پڑھا تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی، ارے آج انہیں یہ نماز ناغا کیسا کرا، اور جو صرف جمعے کو پڑھنے والا ہے اگر انہیں دن میں 1-2-3 نمازیں پڑھنا شروع کرا تو خوشی پڑ جاتی۔ تو پتہ کیا چلا کہ آپ جس کے بارے میں جو رائے قائم کرتے اس رائے کے حساب سے سب چلتے رہی تو آپ کے لیے سکون اور راحت ہے، اور رائے کے مخالف یا موافق ہوا تو پھر آپ کی بھی طبیعت میں تغیر آ جاتا۔ صحیح بات ہے۔ اب اس بات کو آپ پیش نظر رکھ کے آپ غور کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا، اب چونکہ آپ کے ماں باپ آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو آپ کوشش کرتے کہ میرے ماں باپ کے پاس میری کوئی برائی کی اطلاع نہ جائے، کیوں؟ میں ماں باپ کو تکلیف ہوگی، میرے کو اچھا سمجھتے نا وہ لوگ، تو میں کیسا کوئی غلط کام، ارے غلطی ہو گئی، خدا کرے کہ یہ بات کی اطلاع بابا کو نہ پہنچے، اماں کو نہ پہنچے، بھائی کو نہ پہنچے۔ یہ کوشش انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ میری غلط اطلاع جو ہے ان تک نہ، کیوں کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ وہ زیادہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو رنج ہوں گا یہ بات سن کے، صحیح ہے غلط ہے۔ اب اس پیمانے کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر ہماری مخلوق تخلیق میں انسان ہے۔ چلیے اب انسان ہے تو میں بھی ہوں، مسیحی بھی ہے، یہودی بھی ہے، مشرک بھی ہے، ملحد بھی ہے، سب انسان ہیں، تو کیا سب انسان اسی میں ہے؟ ہاں سب انسان، جو انسان ہے وہ اس کی تخلیق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو پھر کیا فرق ہوا؟ ارے نہیں، آپ کے لیے ایک اور جملہ اللہ تعالیٰ استعمال کرا، كنت أمة أخرجت الناس خیر امت اخرجت الناس، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بنی نوح انسان میں سب میں بہتر ہے۔ کون بولا یہ بات؟ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ آپ کی امت
بنی نوح انسان میں سب میں بہتر ہے. تو اب ہمارا مقابلہ ہو گیا. ہم بول رہے ہیں کہ استغفر اللہ آپ بول دیے مگر ہم تو ویسے نہیں. جھوٹ میں ہم نمبر 1، دھوکے میں ہم نمبر 1، غیبت میں ہم نمبر 1، حرام خواری میں ہم نمبر 1. تو آپ مقابلہ کس سے شروع ہو گیا آپ کا؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو استغفر اللہ اس کے قول کے خلاف جا رہے ہیں آپ. یہاں پر تو یہ ہے کہ باپ کو ناراض کرنا پسند نہیں آ رہا، ماں کی خوشی کا خیال کر رہے ہیں، تو خدا کی خوشی کا خیال نہیں ہے آپ کو. ارے میرا رب میرے کو اچھا بولا تو میں اچھا بنوں گا، خیال نہیں کرتے. یہ بات کا کہاں ہے خیال؟ نہیں ہے نا. کسی بھی طریقے سے ہو، اپنی غرض اپنے نفس کی خواہش پوری ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی اس میں اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ میرے کو اچھا بولا. خیر امت کو اخرجت، بنی نوح انسان میں جو پیدا کیا گیا ہے آپ کی امت یا رسول اللہ سب میں بہتر خیر امت. تو اتنے بڑے اعزاز ہم کو اللہ تعالیٰ نصیب کرا. تو یہاں تو ظاہر میں دیکھیے نا، یعنی ماں باپ بھائی بہن سب کے جذبات کا خیال کر رہے ہیں آپ، سب کے خیال میں آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا کو نارا خدا کے قول کی احترام نہیں ہے آپ کے پاس. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے. آج ہمارے ساتھ عزت اور رسوائی یہ تمام جو چیزیں ہیں دراصل صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس کے احکام کو بھولے ہوئے ہیں. ہم اتنی کوشش کر لیتے ہیں کہ بھئی میرا مولا میرے کو اچھا بولا تو میں اچھا بنوں گا، میرا رب میرے کو اچھا بولا، میرا باپ اچھا بولا تو میں کوشش کر رہا ہوں کم سے کم باپ کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں. باپ کے سامنے جا کے کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی آپ اچھا بولے میں اچھا. نہیں بھی ہے تو بناوٹ سے ہی آپ اس کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ میں اچھا ہوں. تو خدا کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ انہیں آپ کو بچ. تو یہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی مسئلہ ہے. تو اصحاب اشارات یعنی صوفیاء کرام کی تقلید گمراہ لوگوں کی تقلید جیسی نہیں ہے. ان کی تقلید کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ گمراہ لوگوں کی تقلید کے جیسا نہیں ہے. اس لیے کہ صوفیاء کرام کے معانی عین الیقین پر مبنی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جب کوئی بات بولتے ہیں تو دیکھ کے بولتے ہیں، وہ سن کے نہیں بولتے، وہ سن کے نہیں بولتے، وہ اپنے مشاہدے کے بعد میں آپ کو ایک بات سمجھاتے کہ جو خود دیکھے. کیونکہ یہ کئی مرتبہ آپ سے بیان ہو چکا ہے کہ یقین کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہوتا ہے علم الیقین، دوسرا عین الیقین، اس کے بعد ہوتا ہے حق الیقین. تو بولتے کہ یہ عین الیقین کے درجے کے لوگ ہیں کہ یہ ہر بات کو خود مشاہدہ کر کے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کے محسوس کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے بولتے. یہ سنی سنائی دنیا نہیں ہے. یہ دیکھیے علماء کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایک ظاہری ایک علم ظاہر کا عالم ہوتا اور ایک علم باطن کا عالم ہوتا. تو ظاہر کا جو عالم ہے انہیں صرف ظاہر کے اوپر ہی بات کرتا، یہ لکھا ہوا ہے، اس کا زبر یہ ہے، زیر یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، انہیں ہے. جو علم باطن کا عالم ہوتا، اب یہ بات کہاں سے اٹھی، یہ میرے اپنی پسند کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے من کی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بھی بات قرآن و حدیث سے کر رہا ہوں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کسی نبی کا ہوا ہے تو موسیٰ کا ہوا. بے شک میرے آقا افضل الانبیاء سید المرسلین ہیں، مگر ذکر قرآن پاک میں تمام انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر. اور ان کے بارے میں کہ وہ اللہ سے بات کرتے تھے، کلیم اللہ ہے. اتنے بڑے مرتبے کے بعد میں ان کو ہدایت کے لیے خضر کے پاس جانا پڑا نا. اتنی بڑی منصب پہ فائز تھے کہ نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں اور کلیم اللہ ہے. اس کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ بولا کہ جاؤ میرا ایک بندہ ہے اس کے پاس علم لدنی حاصل کرو. باطنی علم انہوں خضر سے سیکھے، ظاہر علم تو تھا ان کے پاس اللہ سے بات. تو یہ ضروریات یہ قرآن شریف سے ہے، یہ کسی کے پسند سے نکالی ہوئی باتیں نہیں ہیں.
کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب معرفت کی باتیں باطنی امور اس باتوں کو سیکھنے کے واسطے جانا پڑا تو اللہ تعالیٰ ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اب وہ جب آپ کلام پڑھیں گے پورا سورہ کہف پڑھو، آپ کو خود ہے یعنی بار بار کچھ خضر علیہ السلام جیسا موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں یہ کیوں کرے، تو بولے کہ هذا فراق بینی و بینکم، بولے اب جاؤ تمہاری میرے میں جدائی ہو گئی، تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے میرے ساتھ چلنے کی۔ اللہ اکبر، کس کو بول رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ پھر انہوں بول رہے ہیں لا تؤاخذنی، نہیں آپ میرا مواخذہ مت کیجیے، پھر چلو۔ تو یہ ایسے 3 واقعات ہوئے، اس کے بعد میں پھر انہوں تمام تفصیل سنائے، پہلا واقعہ ایسا ہوا، دوسرا ایسا ہوا، 3 ایسا ہوا۔ تو یہ چیزیں کیا بیکار تھیں؟ اسی وجہ سے بتایا گیا کہ ظاہر کا عالم جب کسی ولی اللہ کسی صوفی کی غلامی کرتا ہے تو اس کے علم میں نکھار پیدا ہو، نہیں اگر انہیں اپنے علم کے تکبر میں رہا تو اس کو جو ہے اس کے اسرار سے واقف نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ عربی شعر ہے، اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں میں کہ متکبر عالم کا تکبر، پراؤڈ آف اے پراؤڈی اسکالر، متکبر عالم کا تکبر اس کے علم کو چھپا دیتا، متواضع جاہل کا تواضع، the courtesy of a ignorant courteous person, illiterate courteous person، تو وہ جو ہے اس کی جہالت کو چھپا دیتی۔ کیسا؟ ایک بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑے شان کے علامہ، آپ گفتگو کریں ان سے، آپ بولے مولانا یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے، انہوں ایک بار برداشت کرتے، پھر آپ بولے نہیں وہ عالم صاحب اس کو ایسا بولے، تب انہوں آپ کو آپ کی ذات نفس کے اوپر آپ آ جاتے، تم کیا جانتے، تمہارے پاس کیا علم ہے، تم کتنے پڑھے ہوئے ہیں، تم میرے سے کیا بات کر سکتے۔ تو کیا ہوا؟ تکبر کی وجہ سے اپنے علم کو چھپا لیے، آپ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے، آپ بولتے ارے جب دیکھو جب بے عزتی کرتے رہتے، آگے سوال کرتے تم پڑھے لکھے ہیں کیا، تم کتنا پڑھے، تم کو قرآن پڑھنا آتا ہے کیا، حدیث پڑھنا آتا ہے کیا، تم کس کے کون سی سند ہے، ارے یہ باتیں کرتے ہیں لوگ، لہٰذا آپ جانا چھوڑیں۔ تو کیا ہوا؟ تکبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے علم کو چھپا لیا۔ اب اسی طریقے سے ایک شخص ہے بڑا مخلص، بڑا تواضع کا آدمی ہے، آپ زندگی بھر کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کہ تم کتنا پڑھے لکھے، کیونکہ اس کے اخلاق، اس کے تواضع سے آپ اتنے مساطر ہوتے کہ آپ ہمیں ہوتے ماشاء کیا اخلاق ہے بھائی، کیا محبت سے کس اخلاق سے پیش آتے میرے ساتھی لوگ، کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ تم کتنے۔ تو انہوں نے کیا کرا؟ تواضع کی وجہ سے انہیں اپنی جہالت کو چھپا لیا۔ تو اب اس شعر اس کا لب لباب کیا نکلا کہ عالم متواضع ہونا، اور یہی جو ہے جو متقدمین علماء کی شان یہی تھی کہ وہ لوگ اس قدر متواضع ہوتے تھے کہ کبھی اپنے علم کے اوپر تکبر کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ناموں میں وہ بلندی، کیا بات ہے سمجھنا آپ لوگ کہ ہر علم اپنی آنکھ کے منزل کے قریب آ گیا، وہ زبان ہو، انگریزی ہو، فارسی، سائنس ہو، ہسٹری ہو، جیوگرافی ہو، کوئی بھی علم ہے، آپ دیکھیے کہ وہ اپنی پیک پہ آ کے آ گیا۔ جو آج سے 100-200 سال پہلے سائنس کے تجربات تھے، آج کی دنیا اس کو بہت آگے بڑھ گئی۔ جو ہسٹری کے جو اسکالر تھے وہ اور اس میں ہنر پیدا کر کے اور آگے، ہر علم اپنی ترقی کرتے کرتے ایک اپنے عروج پہ آ گیا۔ اب دیکھ رہے ہیں آج جو سائنسی جو تجربات ہے، جو ترقی ہوئی ہے نا، ایک علم جو ہے وہ آج تک ترقی نہیں کرا، وہ ہے قرآن و حدیث کا علم۔ تو کیا کریں بھائی آپ، آج اتنے برسوں کے بعد میں بھی آپ کو اپنی روایت کو تصدیق کرنے کے واسطے یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ امام احمد کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، پہ بات کرنا پڑا۔ پھر آپ بھول پڑے نا، پھر آپ کا علم کیا ہے بتائیے؟ سائنسداں تو پہلے سائنسوں کے ایکسپریمنٹ کر کے اس کے بعد میں بولا کہ دیکھو یہ میرا تجربہ یہ ہے کہ میں اتنا آگے بڑھا۔
پھر آپ بولتے کہ ہم علماء ہیں، بڑا ناز کی بات کرتے. آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اب امام ابو حنیفہ، امام حنبل، شافعی، وہ تو بہت عظیم المرتبہ علم کے مالک تھے. آج سے 300 سال پہلے بر صغیر ہندوستان پاکستان میں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، آج 300 سال میں کوئی بر صغیر میں شاہ ولی اللہ کے برابر کا عالم پیدا نہیں ہوا. اس بارے میں غور نہیں کرتے آپ لوگ، اور صرف تکبر کی بات کرنا، لوگوں کو حقارت سے دیکھنا اور اپنی بڑائی کی باتیں کرنا. وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس روحانیت نہیں رہی، آپ کے پاس معرفت نہیں رہی، آپ کا تمام دار و مدار صرف اور صرف ظاہر کے اوپر. اب جب ذکر آ گیا تو میں ایک بات اور کہہ دوں گا شاہ ولی اللہ کا، کہ میرے بزرگوں فرمائے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، یعنی یہ خالی عالم دین بھی نہیں تھے، یعنی عالم دین تو ماشاءاللہ یہ لیول کے تھے کہ آج پورے کوئی طبقے کا آدمی مخالفت نہیں کر سکتا شاہ ولی اللہ کی. کسی میں ہمت نہیں ہے شاہ ولی اللہ کے تعلق سے کچھ بول دے. علم کا وہ معیار تھا ان کا. اب روحانیت کیسی تھی؟ ایک گوسائی، یعنی آپ لوگ نہیں جانتے، پرانے لوگ شاید یا بھائی وہ لوگ جانتے کہ وہ ہندوؤں میں وہ کچھ ایسے جو یعنی تاریخ الوقت بولے کہ دنیا چھوڑ دے گی، دنیا سے لے جہاں کے پہاڑوں میں بچ جاتے. ایک آدھ چندی جو ہے نیچے لپٹ لیتے، لپٹ لے کے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے جو ہے سالوں پہاڑوں پہ گزارا کر لیتے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں. تو اس کو تپسیا بولتے. تو وہ تپسیا میں ان کو کچھ قوت بھی آ جاتی، کچھ چیزیں بھی ان کو، شیطان ہے نا وہ، اس کے انہیں بھی بہت بانٹتا اپنی قوت کو، تو وہ کچھ حاصل ہو جاتا انہوں. تو ایک گوسائی بہت برسوں کی تپسیا کے بعد شاہ ولی اللہ کے پاس آیا، آگے بولا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ بولے کہ بڑی پیاری بات ہے، اہلاً و سہلاً. ارے نہیں، میری ایک شرط ہے. ارے نہیں، شرط کے ساتھ میں نہیں کروں گا. ارے یہ کیسی بات ہوئی؟ بولے آپ کے دین میں مؤلفۃ القلوب بھی ہے نا؟ او ماشاء اللہ. کیا مطلب؟ کہ جب فتح مکہ ہوا تو جو مال غنیمت ہوتا وہ مجاہدین کا حصہ ہوتا، مگر فتح مکہ کے وقت میں اللہ تعالیٰ ہدایت کرا اپنے نبی کو کہ یہ مال غنیمت کو جو اسلام قبول کرے، جو لوگ اسلام قبول کرے ان میں تقسیم کرو. کس لیے؟ کہ مؤلفۃ القلوب، تاکہ ان کے قلوب میں اسلام سے، دین سے محبت میں اضافہ ہو، محبت پیدا ہو. تب اسی میں جو ہے حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ وغیرہ وہ مؤلفۃ القلوب کے زمرے میں جو ہے وہ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لیے. اب تو بولے اچھا آپ یہ بھی جانتے ہیں، چلے ٹھیک ہے مان لیتے آپ کی شرط کو. کیا ہے؟ تو بولے میرے کو اسم اعظم بتائیے. اب اسم اعظم کے بارے میں یہ ہے کہ اب بعد کے پاس قرآن شریف کی کوئی آیت ہے، بعد کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم ہے ایسا، اگر وہ کسی کو معلوم ہو جائے تو ہر چیز کے اوپر تسخیر کرنا، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کائنات کی کوئی بھی چیز ہو وہ اس پہ قبضہ کر سکتا اگر اس کو اسم اعظم کا پتہ چل جائے. اب جن اللہ کے بندوں کو پتہ بھی چلا وہ لوگ بتا ہی نہیں، وہ مسئلہ ہے، وہ اشارے میں کہیں کوئی ذکر کر دیے، مگر یہ نہیں بولے کہ یہ آیت اسم اعظم ہے، یہ نام اسم اعظم ہے، نہیں بولے. اب آپ جستجو سے پیدا کرو، تحقیق آپ کرو، تقوی عبادت کرو، یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس سے محبت کرو، بتاتا ہوں انہیں. خیر، تو آپ بولے کہ میرے کو آپ اسم اعظم بتانا. آپ بولے ٹھیک ہے. اب ظاہر میں تو آپ شرک سے آلودہ ہے، تو میں آپ کو قرآن کو چھونے کی تو اجازت نہیں دوں گا. ایک کام کریجئے بول کے ہاتھ میں ایک لکڑی دیے، دیکھے بولے کہ اس کو آپ جو ہے میں قرآن کھولوں گا تو آپ کا جہاں چاہے دل جو ہے اس کو رکھ دو. آپ تو آپ کھولے، انہیں ایک جگہ پہ وہ رکھ دیا، تو آپ وہ آیت کی تلاوت کریں. آپ جیسا وہ آیت کی تلاوت کرتے انہیں بولا کہ میں ایمان لایا تمہارے خدا پہ، تمہارے رسول پہ. کیا ہوا؟ تو میں سوچ کے رکھا تھا کہ اگر یہ اسم اعظم ہے تو یہ میرے ہاتھ کا تانبے کا کڑا سونے کا ہونا، تو آپ جیسا تلاوت کریں یہ سونے کا ہو گیا.
آپ قرآن شریف بند کر دیے. بولے وہ دیجیے. نہیں، بولے پورا قرآن اسم اعظم ہے، پڑھنے کے لیے ولی اللہ کی زبان چاہیے. تو قرآن کا پڑھنا الگ چیز ہے، اور قرآن کی طہارت اس مقصد سے پڑھنا الگ. ایک پڑھنا ہے ثواب ہے، بے شک ثواب ہے، ثواب ہے، اس میں کوئی دخل نہیں. اگر ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین و آسمان کا علم بھی عطا کر دیتا، اس سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں کہ نہیں رہ رہی تھی، اس لیے کہ وہ قرآن کو جان کے پڑھا. ایک ہے نقل ہے اور ایک عقل ہے. اب عقل اللہ تعالیٰ کی عظیم دولتوں میں سے ایک دولت ہے. بعد احادیث میں تو ہے کہ ہم نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، تو عقل کا استعمال کرتے، اس کے بعد میں اللہ کی دوستی کا سہارا لیتے، اس کے اشارے کا سہارا لیتے. تو اسی لیے ان لوگوں کی باتوں میں وزن ہوتا. یہ ظاہر کی جو لوگ ہیں، یہ صرف آپ کو جو ہے، جو لکیر جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی یہ ہے کہ اس کی تفسیر میں فلاں صحابی کیا بولے، فلاں عالم کیا بولے، اتنا بیان کر سکتے، مگر اس کے اسرار و معارف جو ہے وہ اہل اللہ ہی بیان کر سکتے. اسی طرح اہل دنیا بنسبت طالبان آخرت کے اہل ہوا ہیں. یعنی اہل دنیا یہ خواہش کے بندے ہوتے ہیں، اور جو آخرت کی طلب کرنے والے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. خواہش کی طلب کر ہم جو دنیا کی خواہش رکھتے ہیں وہ دنیا کے وہ خواہش کے بندے ہیں، اور جو آخرت کی طلب رکھتا ہے وہ خدا کا بندہ. ظاہر میں تو ہم سب بندے ہیں، مگر نہیں کہ آپ کا معبود آپ کی خواہش ہو گیا، آپ کی خواہش آپ کا معبود ہوا. ان کا معبود کبھی خواہش نہیں ہوتی، ان کا معبود ہمیشہ ان کا معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہمارے پاس کبھی بیوی، کبھی بچہ، کبھی گھر، کبھی دولت، کبھی شہرت، کبھی عزت، یہ تمام معبودہ ہمارے پاس چلتے رہتے ہیں. کبھی یہ بڑا ہو جاتا، کبھی یہ بڑا ہو جاتا، کبھی یہ بڑا ہو جاتا، کبھی یہ بڑا ہو جاتا. مگر ان کے پاس جو بڑا ہے وہ قیامت ہو ان کے مر رہتا کہ مرنے کے بعد بھی وہی بڑا رہتا. اس کی بڑائی کے مقابلے میں انہوں ہر بڑائی کو زیر کر دیتے، ہر بڑائی کو فنا کر دیتے. نہیں، بول دیا کہ تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے، اور تو اللہ اکبر، تو بڑا ہے. تو وہ اس پہ قائم رہتے. ہمارا بولنا نقل ہے، ہم نقل کرتے. کتاب میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں ہے، بزرگ بولے، واعظ بولے، مولوی صاحب بولے، مرشد بولے اللہ بڑا ہے، تو میں بھی بول دیا اللہ بڑا ہے. ہم کو کیا معلوم اللہ کتنا بڑا ہے؟ اس لیے وجہ سے ہمارے پاس ہر چیز بڑی چھوٹی چلتے رہتی. دن میں 100 مرتبہ ہمارے معبود جو ہیں بدلتے جاتے ہیں. آپ مانو یا مت مانو، حقیقت یہی ہے. تو اس کی وجہ سے بولتے کہ یہ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، یہ اہل دنیا جو ہیں یہ خواہش کے بندے ہیں، اور طالب آخرت جو ہوتا ہے وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے. اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا کہ دیکھیے، ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. اگر ہم کو آخرت یاد آئی تو ہمارا ایمان، ہمارے اخلاق، ہمارا طریقہ، ہماری عبادتیں سب صحیح ہو جاتی. مگر ہم لوگ آخرت کو بھولے. یعنی آخرت جو ہے ہمارے پاس ایک کہانی ہے، ایک فیری ٹیل ہے. کبھی بچہ سوتے رہا تو ماں جو ہے شرارت کرا تو ماں اس کو کہانیاں سناتی، تو وہ کہانی سنتے سنتے انہیں سو جاتا. پھر دوسرے دن بولتا ممی وہ کل رات میں وہ پری کی کہانی سنائے تھے نا، وہ سناؤ. تو اسی طریقے سے آخرت ہمارے پاس ایک پری کی کہانی ہے، سن لیتے سو جاتے، اس کی حقیقت سے ہم کو واقف نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہا کہ دیکھو آخرت بہت اچھی جگہ ہے، اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کا یہ دائمی ہے، اس میں یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کی کوئی فنا نہیں ہے، جس کا جو ختم ہی نہیں ہوتی. اس کے باوجود بھی اس کے اوپر ہماری نظر نہیں ہے. اب ہماری نظر پوری ہے کہ بھئی دنیا میں ہمارے کو دے دے یہ چیز، دولت دے، جورو اچھی دے، بچے اچھے ہونا، گھر اچھا ہونا، یہ تمام اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ارے بھائی تیرے لیے آخرت میں بہت اچھی چیزیں رکھا میں،
ہاں ٹھیک ہے آخرت اچھی ہے کہتے مگر یہ ہونا. تو اب اگر ہم آخرت کو سمجھ گئے اور میں آپ کو بہترین نسخہ دیتا ہوں اس کو سمجھنے کا، اور بڑے چیلنج سے بول رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس پہ کوشش کریں تو یہ آپ کے لیے سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آخرت میں، جبکہ قرآن میں بار بار ذکر خیر و ابقا، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ بہتر ہے، سب کچھ ہے، پھر اگر ہمارے کو بھروسہ کیوں نہیں ہو رہا تو اس کو کرنے کی ایک چھوٹی سی ترکیب بتاتا ہوں. اب ایک شخص صبح اٹھا، کئی وقت بولا مگر موضوع آ گیا تو اسی لیے سنا دے رہا ہوں کہ صبح اٹھا، منہ ہاتھ دھو لیا، دل بولا چائے پئیں گے تو نہ شکر ہے نہ دودھ ہے نہ پتی ہے، کچھ کھا لیں گے تو نہ ہر ڈبہ خالی ہے، نہ چاول ہے نہ آٹا ہے نہ کچھ ہے، نہ بسکٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے تو پیسہ بھی نہیں. یا اللہ. اب ایسی قصب و کرسی کی حالت میں اٹھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ جیب میں پیسے ہیں، بیٹھا ہوا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزر گئے، اتفاق سے اس کے کوئی دوست آ گیا، پوچھا کیا حال ہے بھائی؟ تو بولے بھائی حالت تو بہت بری ہے، نہ کچھ صبح سے کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، کچھ پیسے بھی نہیں ہے. تو انہوں نے بولا کہ بھائی تم بے فکر رہو، میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے کو تھوڑی دیر میں کافی پیسے لا کے دے دوں گا، 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ہے میں تم کو لا کے دے دوں گا. تو اب یہ بتائیے کہ اس کے واپس آنے تک آپ زندہ رہتے یا مر جاتے؟ اس امید میں. دوست ہے نا، ایک دوست میرے سے وعدہ کر کے گیا تو یقیناً انہیں کچھ تو لائیں گا، تو لانے کے بعد میں کچھ خرید لوں گا، کچھ کھا لوں گا پی لوں گا. تو وہ آس میں، وہ جو دوست یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ دوست واپس آئے تک زندہ رہتا یا مرتا، مگر دوست ہے تو اس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو کہ آپ 2 گلاس پانی زیادہ پی کے آپ انتظار کرتے رہتے اس کا. غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ تو یارو وہ دوست کے وعدے کو خدا کا وعدہ سمجھ لو نا. وہ دوست کے وعدے کو خدا کا وعدہ سمجھ لو کہ بھائی بے شک میرے مولا تو میرے کو آخرت میں اپنے قرب سے نوازیں گا، میرے کو اللہ تعالیٰ میرے پہ کرم فرما دیں گا، رحم فرما دیں گا. تو آخرت آپ کو سمجھ، مگر ہم لوگ آخرت کو سننا چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، صرف سننا چاہتے کہ آخرت ہے کیا. ارے آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرو تو دنیا آپ کو رتی برابر نظر آتی ہے، اتنی نہیں نظر آتی. مگر ہم چونکہ اہل ہوا ہیں، یعنی نفس کے بندے ہیں، تو لہذا ہم چاہتے کہ بھئی جو بھی ہے ہمارے کو دنیا میں دے دے، باقی ہمارے کو فکر ختم ہے. جب باقی فکر ختم ہونے سے عبادتوں کی لذت ختم ہو گئی، وہ جستجو ختم ہو گئی، وہ محبتیں، قرآن کی تلاوت میں وہ غرق ہونا، اس کے اندر مستی میں پیدا کرنا، یہ تمام ختم ہو گئے. اب ہر چیز جو ہے نفع و نقصان سے ہماری عبادت ہے. اب نماز بھی پڑھے تو لالچ جنت کی ہے. کتنا غلط کام کر رہے ہیں آپ لوگ. ارے میں تیری عبادت کروں گا، بے شک تو بولا جنت دیں گا، تو یقینی بات ہے میں اچھے دوست کو گھر کو گیا تو انہیں میرے کو گرمی میں ٹھنڈا شربت پلاتا، سردیوں میں چائے پلاتا. ایک دوست میرے ساتھ یہ سلوک کرتا تو میرا رب میرے کو چھوڑ دیں گا. مگر عبادت خالص رب کی ہونا. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ یا تو جنت کے لالچ میں عبادت ہے یا دوزخ کی خوف سے عبادت ہے. بے شک ہے، یہ ضروری ہے، مگر اصل مقصد یہ کہ میرے رب کی، کیونکہ آپ نیت وہی کر رہے ہیں، خالصتاً للہ تعالیٰ بول کے آپ نیت کر رہے ہیں، میں اللہ ہی کے لیے عبادت کر رہا ہوں. مگر نہیں ہے نا. اس کی مثال ایسی ہوئی جیسے جہیز لائی تو بیوی سے محبت، جہیز نہیں لائی تو محبت نہیں. تو وہ محبت میں کیا پائیداری ہوتی، کتنی دیر چلتی محبت؟ وہ جس دن جوروں کو پتہ چل گیا بیوی کو آپ کے کہہ رہے میرے جہیز سے محبت کرتا، تو اس کا دل ٹوٹ کے انہیں آپ سے اس کا دل اتر جاتا. نہیں، اگر آپ اسی سے محبت کریں تو انہیں پورا جہیز بھی آپ کو دے دیتی ہے، پھر بابا کے پاس اور کچھ ملا تو وہ بھی لاگو دیتی. تو یہ چیزوں کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، ہم ظاہر کے اوپر ہی تکیہ کر لیے تو نہیں. ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا، ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا. تو اس کی طرح غور کرنا، اور اس کو غور کرنے کے تمام اشارے
وہ اہل اللہ صوفیہ کی کتابوں میں ملیں گے، ظاہر والوں کے پاس وہی تھا، کیونکہ ان کی گزر نہیں ہے، تو جس وادی میں ان کا گزر نہیں ہے تو وہاں کا منظر انہوں کیسا پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ایک ہی آیت پہ لمبی ہوگی بات۔